السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج میں آئی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ ٹپس لے کر انٹرویو کے حوالے سے۔ پی پی ایس سی کے جو پرماننٹ جابس ہیں وہ تو پی پی ایس سی نے بین کر دی ہیں، لیکن جو کانٹریکٹ بیسڈ ہیں وہ ابھی ہیں۔ تو ابھی کچھ حال ہی میں سی ٹی آئی کی جابس نکلی تھی جن کے انٹرویوز ہوئے ہیں، تو میں نے خود بھی انٹرویو دیے ہیں، تو میں نے گو تھرو کیا ہے، اور اس حوالے سے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی۔ تو جو میرے ویورز پہلے کی ہیں تو انہوں نے تو واچ کی ہوگی، جو نیو آنے والے سبسکرائبرس ہیں تو وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا مزید چینجنگ کے ساتھ جو میں نے فیل کیا، اور جس کا مجھے ہے آئیڈیا کہ ان ٹپس کو جو ہے نا فالو کر کے ایک انٹرویو جو ہے نا وہ بہتر طور پر اٹیمپٹ کیا جا سکتا ہے، تو وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ لے کر آئی ہوں۔ ایک چیز تو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب ہم ایک پوری کمیٹی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کمیٹی بیٹھی ہے، ایسا ہوتا ہے ایک ہمارا سبجیکٹ ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف سبجیکٹ کے حوالے سے انٹرویو کرنے والے کوشچنس نہیں کرتے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے کالجز میں ایسا ہوتا ہے یا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے ایک کمیٹی بیٹھی ہے نا، تو ہر کالج کا انہوں نے نا اپنا ایک کرائٹیریا رکھا ہوتا ہے، ہر کالج کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جب اوریجنل ڈاکیومنٹس ہم لے کر جاتے ہیں، وہ انہوں نے کہا ہوتا ہے، تو اوریجنل ڈاکیومنٹس بھی سب کالجز والے چیک نہیں کرتے، لیکن ہمیں جو ہے اوریجنل ڈاکیومنٹس لازمی لے کر جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کالجز والے چیک کر بھی سکتے ہیں، تو ایٹ دا اسپاٹ ہمیں مشکل ہو، ہم نے کسی پیریفری میں جو ہے اپلائی کیا ہوا ہو اور ہم سٹی سے گئے ہیں اور ہمیں اوریجنل ڈاکیومنٹس لینے کے لیے ایٹ دا اسپاٹ اتنی مشکل ہو کہ ہمیں واپس اپنے سٹی میں جائیں، اور مطلب اس طرح ہمارے آنے جانے کے ایکسپینسز بھی لگ جائیں اور تھنگس لائک دیٹ، تو اوریجنل ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ پہلے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ دوسرا یہ کہ ہم نے کسی پیریفری میں اپلائی کیا ہے اور ہم سٹی میں رہنے والے ہیں، تو چونکہ اب دیکھیں ہمارے جو اس دفعہ انٹرویو ہوئے ہیں وہ 18 تاریخ سے لے کے 22 تک ہوئے ہیں، اور فرائیڈے جو ہے فرسٹ ڈے بنتا تھا، لیکن فرائیڈے جو ہے نا مینس فرائیڈے سے جو ہے انٹرویو تھا، متوقع تھا، لیکن فرسٹ ڈے کا تو نہیں مجھے وہ، لیکن متوقع تھا، لیکن فرائیڈے کو جو ہے وہ سرکاری چھٹی ہو گئی، اور ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جو پنجاب کالج میں واقع ہے اس کی وجہ سے۔ تو میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں نے ایک پیریفری میں لودھا میں بھی اپلائی کیا ہوا تھا، اور میں بھاولپور سٹی سے ہوں، تو ادھر سے نا کال آ گئی کہ آپ نا فرائیڈے والے دن آ جائیں۔ تھرسڈے رات کو شام کے ٹائم 6:30 بجے تک کی کال آئی، تو آپ آ کر نا ہمارے پاس انٹرویو دے جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، انہوں نے کہا کہ فرائیڈے والے دن تو سرکاری چھٹی ہے تو روڈز بھی بند ہوں گی، تو میرے ہسبینڈ نے نا اس نمبر پہ کال بیک کی اور پوچھا، انہوں نے کہا جی انٹرویو ہے، آپ آ جائیں۔ ہم ادھر چلے گئے، جب ہم گئے تو وہاں جا کے پتہ لگا کالج میں ہی اسی کالج والوں نے کہا کہ آج تو سرکاری چھٹی ہے، آج کوئی انٹرویو نہیں ہے۔ تو ایسا ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں کالج والے بھی بلاتے ہیں، تو یہ ایک اتھینٹک بات ہوتی ہے کہ کالج والے ایسے تو نہیں بلا رہے، انٹرویو ہوگا تو بلا رہے ہیں، ہم نے یہی قیاس کیا۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے پاس اس پیریفری میں اگر اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جو کہ نارملی ایسا نہیں ہوتا کہ مینس سرکاری چھٹی ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے اگلی سی ٹی آئی کی جب جابس نکلیں تب سرکاری چھٹی ہو جائے انٹرویو والے دن، ٹھیک ہے، ایسا کبھی ہو بھی سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں کہہ رہی ہوں کہ اس طرح کی سچویشن جو ہے کریٹ ہو، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ہم ایک یہ کام کر سکتے ہیں کہ اگر اس پیریفری میں ہمارا کوئی جاننے والا ہے تو ہم اس سے پتہ کر لیں کہ بھئی آپ کی جو ایریا ہے اس میں جو گورنمنٹ کالج ہے اور فلانا گورنمنٹ کالج ہے، اس کے اندر سرکاری اور گورنمنٹ کالجز سارے میں ایک ہی رول ہوتا ہے، مینس سرکاری چھٹی ہے، انٹرویو ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، اگر تو ہو رہے ہیں تو چلے جائیں، اگر نہیں ہو رہے تو نہ جائیں۔ اس سے ہمارے ایکسپینسز بھی بچ جائیں گے اور ہم اس طرح کی سچویشن سے جو ہیں وہ بچ جائیں گے، مینس نکلنا اور جانا اور مطلب اس طرح کے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں ہم، تو کافی ساری انرجی یوز ہوتی ہے، تو اس سے ہم ویسٹ ہونے سے، انرجی ویسٹ ہونے اور کرنے سے ہم بچ جائیں گے۔
ایک چیز، اور دوسری یہ کہ پھر اوریجنل ڈاکیومنٹس اپنے ساتھ لازمی رکھیں۔ تیسری چیز یہ کہ سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب جا رہے ہیں انٹرویو دینے، تو آگے جو ہمارے انٹرویو لینے والے بیٹھے ہیں وہ ایک یا دو نہیں بیٹھے ہوتے، خصوصی طور پر اس اسٹیج پہ جب ہم لیکچرار کی جاب کے لیے جا رہے ہیں انٹرویو دینے کے لیے، تو اس لیول کی اسٹیج پر پوری کمیٹی بیٹھی ہوتی ہے۔ ایسا کبھی ہو بھی سکتا ہے کہ دو لوگ بیٹھے ہوں انٹرویو کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر کالج کا اپنا ہوتا ہے، لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ صرف وہ انٹرویو نہیں لیتے، کچھ کالجز والے صرف انٹرویو بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے سبجیکٹ کے علاوہ جنرل نالج کو بھی پڑھ کے جائیں، کرنٹ افیئرس کو خصوصی طور پر پڑھ کے جائیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی سنتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، حالات حاضرہ سے واقف ہیں، کرنٹ افیئرس کا ان کو معلوم ہے کہ نہیں۔ اب میں ایک انٹرویو دینے گئی ایک کالج میں، ہمارے بہاولپور میں کالج ہے، دبئی میں روڈ کے اوپر، ٹھیک ہے، گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار ویمن۔ انہوں نے مجھ سے میرا چونکہ اسلام سبجیکٹ ہے، لیکن انہوں نے مجھ سے کرنٹ افیئرس پوچھنا اسٹارٹ کر دیا شروع میں ہی۔ اپنا انٹروڈکشن کروانے کا طریقہ جو ہے وہ آپ سمجھ کے جائیں۔ انٹروڈکشن کروانا ایزی ہے، سب کو آتا ہے، لیکن پھر بھی آپ سوچ کے جائیں کہ ہم 4 لوگوں کے سامنے بیٹھیں گے، 3 کے سامنے بیٹھیں گے، تو ہم آرام سے، تحمل سے، بغیر کنفیوز ہوئے اپنا انٹروڈکشن کروا لیں، وہ طریقہ ہمیں آتا ہو یا ہمیں ریوائز ہو، ٹھیک ہے۔ ریوائز تو کرنے کی ضرورت نہیں، مینس ہمیں آتا ہو، پتہ ہو کہ کیسے ہم نے بتانا ہے اپنا شارٹ انٹروڈکشن۔ دوسرا یہ کہ جا کر یہ نہیں کہنا کبھی بھی کہ ہم نے اگر پرائیویٹ پڑھا ہے تو کبھی بھی انٹرویو کمیٹی کے سامنے جا کے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے پرائیویٹ پڑھا ہے، اس سے امپریشن اچھا نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، جسٹ اپنی ڈگری بتانی ہے انٹروڈکشن میں۔ تیسرا ایک بات یہ کہ اپنے کرنٹ افیئرس کو جو ہے وہ دیکھ کر جانا ہے، پڑھ کے جانا ہے، یا اسے ایکنالج ہو کے جانا ہے، اور جنرل نالج کو بھی دیکھ لینا ہے۔ مین سب کا سبجیکٹ ایسا نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھ کے جانا ہے، ایون آپ اسلامک اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں تو آپ نے دیکھ کے جانا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مجھ سے انہوں نے پوچھا، گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار ویمن والوں نے پوچھا کہ پہلا کویشچن کرنٹ افیئرس کے حوالے سے کہ اسلام آباد میں کانفرنس ہو رہی ہے، وہ کون سی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ پوچھا جو ناران سٹی ہے وہ کون سے پروونس میں ہے، صوبے میں ہے، تو مینس اس طرح کی نو ہاؤ جو ہے وہ کر کے جانی ہے۔ اور ایک بات یہ کہ اپنا جو بیسک کویشچنس ہیں، جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس کے حوالے سے جو بھی بیسک کویشچنس ہوتے ہیں وہ دیکھ کے جانے ہیں، ٹھیک ہے، جو بیسکلی ہوتے ہیں جیسے میٹرک انٹر کے، وہ بھی دیکھ کے جانے ہیں، ٹھیک ہے، خاص طور پہ لازمی دیکھنے ہیں جو بیسک ہوتے ہیں۔ اور اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کرنا۔ ایک چیز یہ کہ جو کویشچن آتا ہے آپ کو کنفرم ہے کہ آتا ہے، یا ڈاؤٹ اس لحاظ سے کہ آپ پڑھ کر گئے ہیں لیکن آپ کو اس ٹائم میں کانفیڈنس نہیں آ رہا کہ یہ ٹھیک ہوگا یہ غلط، لیکن آپ بتا دیں کیونکہ وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن پڑھا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے، لیکن تھوڑا سا آپ کنفیوز ہو رہے ہیں یا اگر ڈاؤٹ میں آ رہے ہیں تو سوچ کے صحیح والا بتا دیں۔ چپ رہنے سے بہتر ہے کہ وہ ٹھیک ہو آپ کے مائنڈ میں اور آپ نہ بتائیں تو آپ بتا دیں۔ اگر آپ کو کنفرم ہی نہیں ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہی نہیں ہے، آپ کو گو تھرو ہی نہیں ہے، وہاں پر تکا نہیں مارنا، اس سے بہت ہی غلط امپریشن پڑتا ہے۔ مطلب اس اسٹیج پہ بھی تکا نہیں مارنا چاہیے ویسے تو، اور تکا نہیں مارنا مینس جس کو ہم تکا کہتے ہیں، اور خاموش ہو جانا ہے۔ اور یہ کہ انٹرویو کی تیاری کر کے انٹرویو دینا ہے، انٹرویو کی تیاری کر کے جانا ہے، پڑھ کے جانا ہے، کسی بھی پیپر کے لیے پڑھ کر ہی جائیں ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ یہ بھی لازمی نہیں اب ہم پڑھ کے گئے ہیں انہوں نے وہی سوال کرنے جو ہم پڑھ کے گئے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بس یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ جو ہے اس ٹائم تھوڑا سا ایکٹیو ہو جاتا ہے، تو اسے ایکنالج ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی مواد ہو اور پتہ ہو کہ اسی سے ہی انٹرویو آئے گا، ایسا نہیں ہوتا، یا کوئی بک ہوتی ہے کہ بھائی اسی سے ہی وہ سنیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔
ٹھیک ہے، لیکچرار کی سیٹ کے لیے جو ہے ہمیں کہیں سے بھی وہ سن سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمارا مائنڈ ایکٹیو ہو جاتا ہے، ہمارا نالج جو ہے وہ ریفریش ہو جاتا ہے، یا ہمارا نالج جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کچھ چیزیں ہماری نظر سے ایسی گزر جاتی ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ تو اپنا جو نالج، اپنا جو کانفیڈنس ہے وہ بالکل لوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم اپنا مائنڈ جو ہے وہ تھوڑا ریلیکس بھی رکھنا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ کالجز والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انٹرویو پینل کے اندر ایک سائیکالوجسٹ کو بٹھاتے ہیں جو انٹرویو دینے آنے والے کی نفسیات کو چیک کرتا ہے۔ تو آپ نے کوئی بھی ایسی اپنے اندر سے کیفیت شو نہیں کرنی جو آپ کی اضطراری حالت ہو، یعنی آپ نروس ہو رہے ہیں۔ ریلیکس ہو کے سب کوشچنس کے آنسرس دینے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی ہے، کیونکہ امید کے ساتھ ہی دنیا قائم ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو اس سے امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے میری ویڈیو ہیلپ فل ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بیل نوٹیفیکیشن کے ذریعے مزید آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں، اور میرے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیاب کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔